السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی گھڑیاں بالکل قریب ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، ماہ مقدس ہے، بہت ہی فضیلتوں والا اور عظمتوں والا جو ہے مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جو ہے عطا فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے جو ہے اس ماہ مقدس میں بہت بڑی برکتیں رکھی ہیں، بہت بڑی رحمتیں رکھی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ماہ مقدس ایسا بابرکت مہینہ ہے، ایسا فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے عبادت میں بھی اس ماہ مقدس میں دگنا چگنا ثواب رکھا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کے مطابق اگر کوئی شخص اس ماہ مقدس میں چھوٹی سی نیکی کرے گا، گویا کہ اس نے ایک فرض جو ہے ادا کیا ہے، اور جو اس ماہ مقدس میں ایک فرض ادا کرے گا، گویا کہ اس نے جو ہے دن کے 70 فرض ادا کیے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، میرے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اور ناظرین، ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے اس ماہ مقدس میں یعنی رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایسی 5 خصوصیات رکھی ہیں، ایسی 5 چیزیں میری امت کو عطا کی ہیں جو پہلے کسی نبی کے دور میں عطا نہیں فرمائیں۔ ان میں سے پہلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور حضور نے فرمایا اللہ رب العزت جس کی طرف نظر رحمت فرمائے اسے عذاب کبھی نہیں دیتا۔ اور ناظرین، دوسری چیز میرے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک میں روزے دار کے منہ سے بھوک کی وجہ سے جو بو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مشک سے بھی زیادہ بہتر خوشبو کی طرح ہوتی ہے۔ اور فرمایا تیسری چیز کہ اللہ رب العزت کے فرشتے اس ماہ مقدس میں ہر رات دن اللہ کے بندوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور فرمایا چوتھی چیز اللہ رب العزت جو ہے جنت کو حکم دیتا ہے کہ مزین ہو جا، آراستہ ہو جا، خوبصورت ہو جا، کیوں کہ ان قریب میرے بندے تجھ میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور 5ویں چیز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مقدس کی فضیلت بیان فرمائی تو بعد میں ایک آدمی کھڑا ہو کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ رب العزت لیلۃ القدر کی وجہ سے اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کو جو ہے ان کی اجرت دی جاتی ہے۔ یعنی کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں جب اللہ کے بندے یعنی روزے دار اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں اللہ کی خاطر، اسی لیے رمضان المبارک کی آخری رات جو آتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے یہ انعام کی رات فرما دیتا ہے، یعنی آخری رات کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور جب عید الفطر کا دن آتا ہے یہ بھی ان کے لیے ایک انعام کا دن ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین، ایک اور روایت رمضان المبارک کی فضیلت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس آدمی نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اچھی نیت سے، ثواب کی نیت سے، ایمان کے ساتھ رکھے، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو لہذا ناظرین، گزارش یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ماہ مقدس اتنی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ جو ہے قریب آ رہا ہے، اس کی آمد ہے، لہذا حدیث طیبہ سے آپ نے رمضان المبارک کی فضیلت سن لی ہے، اور متعدد حدیث طیبہ جو ہے رمضان المبارک کے حدیث پر موجود ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مقدس میں صحیح روزے رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اکثر ہم لوگ جو ہے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، سب عبادات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا را ہم ایک چیز پر جو ہے توجہ نہیں دیتے، اس پر خیال نہیں رکھتے۔ وہ کون سی چیز ہے ناظرین؟ وہ یہ چیز ہے کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے ہم جو دن کا وقت گزار رہے ہیں، یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک جو ہم بھوکے پیاسے رہے ہیں، اللہ کی خاطر بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، لہذا اس لیے ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے روزے کو مکروہ ہونے سے جو ہے بچانا چاہیے۔ ہم اپنے روزے کو مکروہ ہونے سے بچا نہیں سکتے۔ کیسے؟
کہ ہم روزے کی حالت میں ایسی چیزیں سنتے اور دیکھتے ہیں جن کا شرعاً سننا اور دیکھنا جو ہے جائز نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ڈرامہ، فلم وغیرہ دیکھنا ہم روزے کی حالت میں بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس سے ہمارا روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ لہذا جب ہم اللہ کی خاطر جو ہے بھوک پیاس سے رہ رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، تو لہذا ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے ہمیں روزے کو مکروہ ہونے سے بھی بچانا چاہیے۔ روزے کی حالت کے باوجود ایسی چیزیں نہ دیکھیں نہ سنیں جن سے روزہ جو ہے مکروہ ہوتا ہو۔ لہذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مقدس میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور باقی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین اب میں چاہتا ہوں اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔